آپ ایک سفر میں تھے، ہجرت کا سفر، آپ کے ساتھ ابو بکر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن قریظہ، یہ گائیڈ رہبر، یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا اس کا بھی کوئی تحقیق کوئی. تو آپ ایک جگہ سے گزرے جس کا نام ہے رابغ، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں ایک گڑیا بیٹھی تھی، اس سے فرمانے لگے وہاں جی کچھ کھانے کو مل جائے گا، ہم خریدنا چاہتے ہیں، مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو بیٹا کچھ نہیں، فاقہ ہے، قحط ہے، کچھ نہیں. ایک بکری کھڑی تھی خوبصورت بالکل، تو آپ نے فرمایا کہ اجازت دو تو اس بکری سے دودھ نکال. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ دیکھ تو رہے ہو اس کے اوپر تو سوائے چمڑی کے اور کچھ ہے نہیں، دودھ کہاں سے نکالو؟ دوسرا کہ عازب بن بیاری ہے، اس کا میلاد نہیں ہوا تو دودھ کہاں سے آئے؟ بچہ نہیں دیا، دودھ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا تو اجازت دے دو، میں کوشش کرتا ہوں. تو اب ایک عجیب سا واقعہ ہونے والا تھا کہ ایک عرب ایک بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے، کوئی ہندوستان سے نہیں گیا جس کو بکریوں کو پتہ نہیں. بکری اور عرب تو زندگی ساتھ گزارتے تھے، اور پھر عرب اور اونٹ اور بکری اور گھوڑا یہ زندگی ساتھ گزارتے تھے. تو لہٰذا وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایک کون بندہ ہے ایسے چمڑی چڑیاں دودھ کرنا ہے. لہٰذا وہ غور سے دیکھتی رہی، وہ غور سے دیکھنا سما گیا. پھر اس نے اپنے نبی کا جو کلیہ بیان کیا، تمام آج تک کوئی ایسا کلیہ نہیں بیان. لہٰذا آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ نے اس کو کھینچا، اس کی جگہ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. آپ نے اس کے تھنوں کو جب ہاتھ لایا تو وہ لٹک کے نیچے اتر گئے، دودھ سے بھر گیا. بڑے برتن میں دودھ نکالا، بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلائے، ابو بکر، پھر عامر، پھر عبداللہ، اور پھر آخر میں خود کیا. پھر اس کے بعد وہاں نیچے بیٹھے اور پھر اس سے دودھ نکالا اور پھر پورا جگ بھر دیا. بکری کے تھنوں سے ایک اور سے اوپر دودھ نہیں تھا. انہوں نے سیر پر چڑھا. دوسرا، بکری کی عمر دی ہے میکسیمم 7 سال. 7 سال کے بعد مر جائے، زبان کو مر جائے. اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ بکری 22 سال زندہ اور یہ زبانیں ہوئی، مرے. حضرت عثمان کے زمانے میں اس بکری کا انتقال ہوا، زبانی کیا گیا صلی اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت سے. اور وہ اور حیران کہ بکری جو اتنا قربان نہیں دیتی، اتنا بکری جو پڑے کون ہے؟ چلے گئے شام کو اس کا آمد ہے، اس نے کہا دودھ غیر بیٹھو آپ این لکی هذا ام معبد کا نام ہے عاطفہ بنت خالد. ابو معبد ان کے خامن، ان کا نام ہے تمیم بن عبد العزیز. وہ کہیں گے اس بکری سے کرتا ہے دماغ خراب، اس بکری سے پانی نہیں اللہ تو کچھ نہیں کرتا. کہنے لگے مجھے نہیں پتا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کچھ برکت سی، جادو تھا، کیا تھا. یہ صرف یہی نہیں، اتنا ہی بھر کے اس نے پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو پلایا، اتنا ہی بھر کے دوبارہ چھوڑ دیا. تو اس نے کہا ان عادی، مجھے بتاؤ کیسا تھا، کیسے تھا. اب ماجی نے، ان پڑھ عورت نے بتانا شروع کیا. رأیت رجل ظاہر الوضع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الفجر ولم تزري به سعد وسيم قصيم أزج بقرا أحور أبحر في عينيه دعج في أشفاره وقف في صوته سعد في لحيته كفاف في عنقه سطر
إن سطع فعليه الوقار، وإن تكلم فالسماء وعلاه البقاء. حلو المنطق كأن منطقه خرزات النظم يتحدث فصل ولا نظر ولا هدر. أجمل الناس وأضهاه من بعيد، وأحسنه وأشمله من قريب، غصن بين غصنين وهو أملأ ثلاثة. کون کرے ترجمہ؟ میں نے تو کر لیا، الفاظ کو بتا دیا. یہ مولوی تازہ پڑھیں گے کریں گے ترجمہ. میرا تو بڑا پرانا ہو چکا ہے، نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ایک سفر ایک سردر دونوں چیزوں نے کتاب سے دور کر لیا. کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا اس چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اٹھا. اس چودھری کا چاندی زمین پہ آ گئے تو بتاؤ میں کیسے اس کو بیان کروں گی. وہ کیسے تھے، وہ کیا تھے؟ چمکتا چہرہ تھا، حسن الخلق، سارا وجود حسن کا پیکر تھا. لم تعب ولا سجد، پیٹ میں ہی لگ تھا. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پسند ہیں، پیٹ کھبے پسند، آپ کھبے پسند ہیں، پیٹ سجے پسند. نہ اٹھن جو گے نہ پاڑ جو گے، کھانا پیر نہیں چھوڑ دے، بنائی کر جاتے. تو بھائی زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے. لم تعب ولا سجد، موٹے پیٹ نہیں نکلا ہوا. ولم تزن بلسان، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ روک بھول جائیں اور جیسے نہیں، اتنے موٹے نہیں ہیں کہ بدصورت ہو جائیں. وسیم حسین، وسیم خوبصورت، وسیم خوبصورت، حسین خوبصورت. یہ ساروں کا ایک مطلب ہے لیکن فرق کیسا؟ حسین دیکھنے میں اچھا لگے، حسین. وسیم جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے. یہ دنیا میں ایک کیس کی ہے، بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن یانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن عمار بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلطاس بن يضلاء بن طارق بن جعفر بن نعش بن ماقي بن عيفي بن عبر بن عبيد بن الدعاء بن حمام بن سمر بن يثرب بن يحزن بن جرحم بن كرعوة بن عيد بن هشام بن عيسى بن أعناق بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمي بن مزي بن عروة بن عرام بن قدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سلول بن رعول بن فائد بن عبد بن أخرشاب بن صام بن نوح بن لامك بن أبو شال بن إدريس بن يد بن ملائكي بن قيام بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. وسیم کیا؟ میں جتنا دیکھوں مجھے دیکھنے کا شوق بڑھے. وسیم کیا مطلب؟ جتنا دیکھوں اتنا جینا بڑھے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے. یہ دنیا میں یہ لفظ صرف ایک ہستی کے لیے آیا ہے، بس ساری دنیا پھری ہے، بار بار پھر ابھی پھر کے آ رہا ہوں. حسین ہے، قسیم گزر گئی کہ اللہ نے بنایا بس. قسیم وسیم ایسے تھے کہ بس میری آنکھ بھرتی نہیں تھی. قسیم بھی خوبصورت، حسین بھی خوبصورت، وسیم بھی خوبصورت. کون سا خوبصورت؟ وسیم دل نہ بھائی دیکھنے سے، حسین دیکھنے لیے اچھا لگے. قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کے جسم کی ساری بناوٹ ہر عضو کے سامنے حسن غلام بن گئے. ہمیں دیکھا کہ اچھی نہیں سونے، اس کا چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے
آنکھیں بڑی خوبصورت، اس کا ناک بڑا خوبصورت ہے، اس کی انگلیاں بڑی خوبصورت ہیں، اور قسیم جسے کہتے ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حسن سے بھرا ہوا، اور اس کے جسم کا ہر عضو حسن کی نشانی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حسین. حسین کئی وسیم تھے، حسین تھے، حسین تھے. چودھری کا شام کپڑے پہن کے ہوتا وہ ایسے تھے. فی عینیہ رعش، آنکھ بڑی بڑی تھی. پھر نبی کے آنکھوں کے بارے جو الفاظ آتے ہیں، ادعج، اشکر، احمر، اکحل، احمر، انجل، ابرج، 7 الفاظ جو میں کئی حدیثوں سے جمع کر کے آپ کو بتا. اما جی نے ایک کہا فی عینیہ رعش یا اکحل ہوا. 7 الفاظ ہیں مختلف صحابہ نے جو آپ کے بارے میں اپنی آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں. اکٹھا کر دینا، کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتے، اس کے آنکھوں دیکھ کر دیتے ہو. جلد نظر بالملاحظہ، جب کبھی آنکھ اٹھتی آپ کی تو پھر سب یوں بھول جاتے تھے. کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے 2 ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا.